बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असलबाद से मैं हूं इकबाल इंजुआ। नाज़रीन 5 फरवरी जो यूम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा होता है, इस हवाले से मैंने इस दफ़ा जानबूझकर उसमें बात नहीं की। क्यों नहीं की ये इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। यूम यकजहती कश्मीर कश्मीरियों के हवाले से हर साल पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर कभी हाथों की जंजीरें बनाकर, कभी स्कूल कॉलेज के बच्चों को स्क्रिप्ट देकर रैलियां एहतजाज निकाल कर वो किया जाता है। लेकिन ये जो कश्मीर के हवाले से, चाहे वो यूम यकजहती कश्मीर हो या कोई कश्मीर डे हो या कश्मीर के हवाले से कोई भी बात हो, 70 सालों से अगर आप रिसर्च करें तो आपको चंद रटे रटाए जुमले ऐसे मिलेंगे कि चाहे वो रियासत की हुकूमत हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो या रियासती इदारों के अंदर हो, वो एक ही तरह के जुमले बोले जाते हैं। इस पे बात करते हैं कि जैसे हम ये बात करें कि कश्मीरी जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है, जो रियासती ढांचा है, इसकी क़यादत के पिछले 70 सालों से, जब से ये कोई कश्मीर के हवाले से जब भी बात होती है तो किस तरह के रवायती बयानात होते हैं। नंबर 1 कि कश्मीरियों को आज़ादी से कोई नहीं रोक सकता, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम मोदी को सबक सिखा कर रहेंगे, इस पार भी लेंगे आज़ादी, उस पार भी लेंगे आज़ादी, कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, इसका अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले को हल किया जाए, कश्मीरी अवाम अपनी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे, भारत ने मकबूजा कश्मीर पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वही हमारा वकील है, कश्मीर में जुल्म और जबर जारी है, आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी, ये हम दबने नहीं देंगे, हम भारत से आज़ादी लेकर रहेंगे। ये इस तरह के जुमले जो रियासती हुकूमत है, पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल जो कश्मीर है, इसकी ये वाले बयान देते हैं। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान के अंदर भी जो इस तरह से जो दिन आता है वो कश्मीरियों के साथ किस तरह की यकजहती करते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, हम कश्मीरियों की सियासी और इखलाकी हमायत जारी रखेंगे, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का हक़ दिया जाए, कश्मीरियों को आज़ादी से कोई नहीं रोक सकता, कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं है, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है, भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये है वो इस तरह के रवायती बयान जो पाकिस्तान की हुकूमत कश्मीरियों के साथ किसी भी जगह पर जो यकजहती करती है, या इन हवाले से इन बयानात के अलावा आपको 70 सालों से रिसर्च कर लें, इवन कि चाहे वो गूगल हो या किताबें हों, इसके अलावा आपको किसी तकरीर में किसी उसमें बयान नहीं मिलेगा। कश्मीर के अंदर जो खुद मुख्तार तहरीक चलाने वाले हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, जो कश्मीर की आज़ादी को कश्मीरियों की का हक़ समझते हैं, वो भी 70 सालों से कश्मीर ना भारत का है ना पाकिस्तान का, कश्मीर कश्मीरियों का है, हमारी मंजिल खुद मुख्तार कश्मीर है, हम किसी के साथ हिलाक नहीं करेंगे, इस पार भी लेंगे आज़ादी, उस पार भी लेंगे आज़ादी, आज़ादी तक जंग रहेगी, आज़ादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी। ये वो बयानात हैं जो नेशनलिस्ट या कश्मीर की आज़ादी खुद मुख्तारी के हवाले से जो तहरीक चला रहे हैं। मेरा इख्तिलाफ़ात ना कश्मीर के हवाले से किसी के बयान से है, ना पाकिस्तान से है, ना इससे है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये चंद रटे रटाए जुमले हैं जो चंद घंटों के लिए कभी जंजीर बनाकर, कभी बयान देकर, अपने फ़ोटो सेशन करने के बाद तहरीक चलना शुरू हो जाती है। अब इस पे मेरे चंद सवालात हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द इस कम से कम टाइम में इस व्लॉग में मैं आपसे वो आपके सामने रखूं। मेरे चंद सवालात में से पहला सवाल ये है कि मुझे ये बताया जाए, चाहे वो कश्मीर की रियासत हो या पाकिस्तान की हो या कोई भी आम आदमी हो, कि ये तहरीक आज़ादी ये कश्मीर कहाँ है, ये कहाँ चल रही है और ये किस तरह से जारी है, किधर है। इसकी मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आई कि हर साल के बाद चंद घंटों के लिए फ़ोटो सेशन करना, हाथों की जंजीर बनाना, क्या ये तहरीक चलना इसी को कहते हैं? क्या यही तहरीक आज़ादी इसी तरह से चलती हैं? क्या दुनिया में तहरीकें जो चली हैं आज़ादी की, क्या वो यही होती हैं? फिर इसी तरह से कश्मीरी क़यादत, जो दूसरा सवाल है कि कश्मीरी क़यादत जो तहरीक के नाम पर हुकूमत इंजॉय कर रही है, अपनी कोई एक जद्दोजहद, एहतजाज, आवाज़ ऐसी बता दें जो इन्होंने आलमी बरादरी के आगे
اٹھائی ہو یا کوئی ایسا سوال جو عالمی برادری کے آگے کیا ہو کہ ہم کشمیری ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ہمیں حق خود ارادیت دی جائے، یا ہمیں کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایسا فورم دیا جائے جس سے ہم اپنی آواز، اپنی تحریک کو چلا سکیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں جو کشمیری رہنما قید ہیں، یہ سوال بہت اہم ہے، سنیے گا ناظرین، کہ بھارت کے اندر جو مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری رہنما قید ہیں، جن میں یاسین ملک ہے، شبیر شاہ ہے، آسیہ اندرابی ہے، مسرت عالم ہے اور دیگر رہنما بھی ایسے جن کے نام نہیں آتے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ قید ہیں اور اس طرح سے انہیں سزا مل رہی ہے۔ آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے، یہ جو بیس کیمپ ہے، کوئی ایک ایسی حکومت بتا دے جنہوں نے یاسین ملک کے حوالے سے، شبیر شاہ کے حوالے سے، آسیہ اندرابی کے حوالے سے یا مسرت عالم کے حوالے سے آواز اٹھائی ہو، احتجاج کیا ہو اور اس طرح سے دھرنا دیا ہو کہ پوری دنیا میں اس کی ہلچل مچی ہو اور یہ پتہ چلا ہو کہ واقعی کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ چند نیشنلسٹ ہو گئے یا چند پارٹی یا اس طرح سے نظریہ رکھنے والے لوگ اگر کہیں چھپ چھپا کے کرتے ہیں، وہ کسی معنی میں نہیں رکھتی۔ کشمیر کی جو ریاست ہے، جو بیس کیمپ ہے مظفر آباد، اس کا کام یہاں پہ حکومت کرنا نہیں ہے، اس کا کام انجوائے کرنا نہیں ہے۔ بیسکلی یہ آزادی کشمیر یا تحریک آزادی کے نام پر یہ بیس کیمپ ہے اور یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تحریک آزادی کی آواز کو اٹھانا ہے۔ اور یہ حکومت بتا دیں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جب سے یہ کشمیر کی حکومت بنی ہے کہ انہوں نے کتنی آوازیں اٹھائیں اور کتنی تحریکیں چلائیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ پاکستان جو کشمیر کو شہر کہتا ہے، اس نے کشمیری قیادت کو کتنا اختیار دیا ہے؟ کیا پاکستان نے یہ کشمیریوں کو اختیار دے رکھا ہے کہ آپ احتجاج کریں، آپ تحریک چلائیں، آپ دنیا کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ بلکہ صرف یہی ہے کہ جو پاکستان کا جھنڈا لے کر کشمیر بنے گا، پاکستان کے حوالے سے بات کرے گا، اسے چھوٹی موٹی سی اجازت ہے، باقی تحریک یا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بات کرنے کی اجازت یہاں پر نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ خود مختاری کی بات کرنے والے جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو آج تک الیکشن لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ کیا نہ ہی پاکستان کی حکومت میں اور نہ ہی آزاد کشمیر کی ریاست جو ہے وہ نیشنلسٹ یا خود مختار یا حق پرست یا وہ لوگ جو وہ سیاسی جماعتیں، وہ سیاسی نظریہ رکھنے والے جو کشمیر کو کشمیریوں کا کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، ان کو اسمبلی میں یا سیاسی طور پر ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ کیوں ڈھائے جاتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اگلا سوال ہے کہ پاکستان میں جو کشمیر کے حوالے سے احتجاج کرتے ہیں، ان کو مارا کیوں جاتا ہے؟ ان کے اوپر تشدد کیوں کیا جاتا ہے؟ حال ہی میں یہ جو 5 فروری گزرا ہے، اس میں بھی پاکستان کے اندر جنہوں نے فلسطین کی تو چلے وہ اسرائیل کے حوالے سے سمجھ آتی ہے، ان کو کئی حمایت چاہیے ہوگی ٹرمپ کی، اس طرح سے جن سیاسی جماعتوں نے یا جن لوگوں نے کشمیریوں کے حوالے سے احتجاج کیا پاکستان کے کسی بھی شہر میں، ان کو مارا گیا، ان کو روکا گیا اور انہیں منع کیا گیا۔ پھر اسی طرح سے اب سوال بھی ہے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا دھمکیاں دینے سے، زنجیریں بنانے سے، روایتی رٹے رٹائے جملے بولنے سے، اسکول کالج کے بچوں کو اسکرپٹ دے کر فوٹو سیشن کر کے واٹس اپ کرنے سے تحریکیں چلتی ہیں؟ کیا نعرے لگوانے سے آزادیاں ملتی ہیں؟ اگر اسی کا نام تحریک آزادی کشمیر ہے تو پھر لگے رہو منا بھائی، لگے رہو، فنڈ کھاتے رہو، اپنا سٹیٹس انجوائے کرتے رہو۔ ناظرین، سوال بھی بے شمار ہیں جو کرنے ہیں اور جوابات بھی ہیں، حالات بھی ہیں، حقیقت بھی سب پتہ ہے، لیکن بات یہ ہے، اصل بات یہی ہے کہ بولنے کی آزادی نہیں ہے۔ اگر بولیں گے، سچ بولیں گے تو شاید ہم بھی نہ رہیں۔ اس لیے آج جو 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کچھ تلخ ایسی سوالات جو اندر آ رہے تھے کہ کیا یہ تحریکیں کہاں چل رہی ہیں؟ سال کے بعد صرف حالانکہ پل پہ جا کر زبردستی رٹے رٹائے جملے نعرے لگوانا، ایسے لوگوں کو لے کر جانا جن سے انٹرویو لیا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی یہ جو 5 مئی تھا اس پہ، پھر دوسرا کہتا ہے
کہتے ہیں نہیں یار یہ تو آج 5 فروری ہے، پھر وہ سٹارٹ کرتے ہیں، جن کو یہ نہیں پتہ کہ یہ 5 فروری ہے، 5 مئی ہے، یہ تحریک آزادی کیا ہے، یکجہتی کشمیر کیا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا، کچھ کہتے ہیں ڈرامہ ہے لگائی رکھو، کچھ کہتے ہیں اسکرپٹ ہے چلنے دو، جب تک چلتا ہے چلتا رہے، جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے۔ کیا اس طرح سے تحریکیں چلتی ہیں؟ کیا یہ سارے کا سارا ڈرامہ نہیں ہے؟ کیا یہ بیوقوف بنانے والی باتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ صرف عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات نہیں ہے؟ تحریکیں اگر چلانی ہوتی ہیں یا آزادی کی تحریکیں، تو وہ تاریخ اٹھا کر مختلف ملکوں کی جو ماضی کے اندر ہیں وہ دیکھ لیں۔ اگر ریسنٹلی بھی بات کریں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ آزادی کیسے لی جاتی ہے۔ عمران خان کو دیکھ لیں، وہ نہ کمپرومائز کرتا ہے، نہ وہ کسی کی بات جو بکتا ہے نہ جھکتا ہے، اور وہ 3 سال سے مسلسل ظلم جبر بربریت برداشت کرتا جا رہا ہے۔ پچھلے 1.5-2 سال سے وہ جیل کے اندر ہے، لیکن وہ ایک ہی بات چاہتا ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، قانون کی آزادی چاہیے، جمہوریت کی آزادی چاہیے، بولنے کی آزادی چاہیے، اختیارات کی آزادی چاہیے، اپنے کام کرنے کی آزادی چاہیے۔ اس طرح سے آزادیاں ملتی ہیں، تحریکیں ایسے چلتی ہیں۔ ایسے نہیں چلتی کہ زنجیریں بنا دو، نعرے لگوا دو، فوٹو بنوا دو اور پھر اپنے رٹے رٹائے 70 سالوں سے ایک ہی جیسے جملے بولتے رہو۔ اس طرح سے آزادیاں نہیں ملتی۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔